بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اللہ کی حمد ثنا کی تسبیح ہاتھ آسمان کی جانب انگلی اٹھا کر بیان فرما رہے تھے کہ اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی اور حضرت جبریل آمین علیہ السلام وحی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل ثنا آپ کو سلام فرماتا ہے اور اسی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو بھی آپ کا امت یہ مبارک کلمہ 13 مرتبہ پڑھ لے گا تو اس کے لیے اور اس کی اولادوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آمین کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 4 ایسے فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے کہ ان کو اور ان کی اولادوں کو اپنے سائے میں پناہ دے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 4 ایسے فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے کہ ان کو اور ان کی اولادوں کو اپنے سائے میں پناہ دے دو۔ تو ان 13 کلمات کو پڑھنے سے تمام شیطانی وار خطا ہو جائیں گے اور دنیا مافیا کے سر سے ہمیشہ کے لیے ان کی اولادیں محفوظ معمور رہیں گی۔ وہ 13 کلمات اس ویڈیو میں پیش کیے جائیں گے۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت نون مصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک روز دریا نیل کے کنارے جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بچھو دریا کے کنارے کی جانب بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ جب وہ دریا کے کنارے پر پہنچا تو اسی وقت دریا سے ایک کچھوا نمودار ہوا، جو اس بچھو کو لے کر پھر دریا کے دوسرے کنارے کی جانب چل پڑا۔ حضرت نون فرماتے ہیں کہ مجھے بھی پھر شوق پیدا ہوا کہ میں دیکھوں کہ یہ بچھو اور کچھوا کہاں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ میں ایک کشتی پر سوار ہوا اور ان کے پیچھے ہو لیا۔ وہ بچھو دریا کے دوسرے کنارے پر جا کر دریا سے باہر نکل گیا اور ایک جانب کو دوڑنے لگا۔ جب وہ کچھوا دریا میں واپس آ گیا تو میں اس بچھو کے پیچھے ہو لیا۔ اچانک بچھو ایک ایسی جگہ پر جا کر رک گیا جہاں پر ایک شخص سویا ہوا ہے، جبکہ ایک زہریلا سانپ اس شخص پر حملہ کرنے کی تیاری میں تھا۔ اس بچھو نے سانپ پر حملہ کیا اور سانپ نے بچھو پر، اور پھر دونوں ایک دوسرے کے زہر سے مر گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوئے ہوئے شخص کو زہریلے سانپ کے وار سے بچا لیا۔ یہ بات صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کون کون سی مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ تو میں نے اس جوان کو جگایا اور اسے پوچھا کہ تم نے ایسا کون سا نیک عمل کیا جس سے موت تمہارے قریب ہو کر بھی تمہیں چھو نہ سکی؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ میرے ماں باپ 13 مرتبہ یہ کلمات پڑھتے ہیں اور میں ان کلمات کے بدولت ہر حادثے سے محفوظ رہتا ہوں۔ پیارے دوستو، جب جبریل آمین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو تمہیں اس بات پر تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر پیغمبر کو اس کے مقام و مرتبہ کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت جات عطا فرمائے تھے۔ بلندی بہرحال آسمان کو ہی نصیب ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ کو اپنا مقصود بنا لیا بلا شبہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کوشش کی وہ بھی کامیاب و کامران ہو گیا۔ جس کی پکار میں اور جس کی فریاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مزت ہو، وہی آپ کے محبت کا لباس جیب تنگ کرتا ہے، اور قیامت کے دن ان کی مغفرت آپ ہی کی صفا سے نصیب ہوگی۔ پیارے دوستو، جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ کھجوروں کے درختوں اور پتھروں کو میری طرف سے حکم دو کہ وہ میرے لیے پردہ
اور حفاظت بن جائے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام سنتے ہی درختوں نے اپنی اپنی جگہ سے چلنا شروع کر دیا اور پتھر بھی سرکنے لگے، حتیٰ کہ وہ درخت اور پتھر ایسے آپس میں جڑ گئے کہ ایک دیوار کی طرح بن گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضا حاجت سے فارغ ہو گئے تو یہ سب اپنی اپنی جگہ پر واپس چلی گئے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکہ شریف کی قریبی آدمیوں کی جانب تشریف لے گئے۔ آپ جس بھی پتھر یا درخت کے قریب سے گزرتے وہی آپ کو سلام اور نیاز پیش کرتا۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی رسالت کا پیام لے کر حاضر ہوئے تو وہ بھی جس راستے سے گزرتے تمام درخت اور پتھر انہیں مبارکباد دیتے اور سلام عرض کرتے۔ ان کے دعا پر مکہ نات اور دروازوں تک نے آمین کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی درخت یا پتھر کے قریب سے گزرتے تو وہ آپ کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دیہاتیوں کو اسلام کی دعوت فرمائی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے سچے رسول ہونے کی گواہی کون پیش کرتا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد ہم آپ کے اسلام میں داخل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی کے کنارے ایک بول کے رکھو اشارہ فرمایا۔ وہ زمین چیرتا ہوا سب کے سامنے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، آپ کے سامنے آ کر رک گیا اور آپ کے رسول برحق ہونے کی گواہی بھی دی، اور پھر وہ درخت اپنی جگہ پر واپس چلا گیا تو وہ عربی اپنے خاندان سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ایک اور عربی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی طلب کی تاکہ اس کے لیے نشانی ہدایت بن جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک درخت کے پاس جانے اور اسے آپ کا پیغام پہنچانے کا حکم دیا۔ وہ عربی گیا اور اس درخت کو آپ کا پیغام دیا۔ وہ درخت فرمان رسول مانتے ہوئے زمین کو چیرتے ہوئے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گیا، سلام عرض کیا اور پھر واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ بابول یا بیری کا درخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کے لیے حاضر ہوا، آپ کا طواف کیا اور واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کے دعویٰ نبوت اور رسالت کی گواہی کون دیتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں درخت، تو اسی وقت آپ کی بارگاہ میں وہ درخت جڑوں سمیت زمین چیرتا ہوا حاضر ہوا اور اس کے چلنے سے آواز سنائی دے رہی تھی۔ جب جنات نے آپ کا یہ معجزہ دیکھا تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ طائف کے غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تشریف لے گئے۔ اندھیرا کافی گہرا ہو چکا تھا۔ آپ کے راستے میں ایک بیری کا درخت آ گیا، لیکن جب آپ اس کے قریب گئے تو وہ درخت خود بخود دو ٹکڑے ہو گیا اور آپ کا راستہ صاف کر دیا۔ تھوڑا سفر اور کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وادی میں ایک درخت کی ٹہنی کو آواز دی اور وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرتی ہوئی زمین کو چیرتی ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت سے جو دینے والا اور روکنے والا ہے وہ آپ کی خدمت میں رکی رہی۔ پھر آپ نے اسے واپس جانے کو حکم دیا تو وہ چلی گئی۔ ایک مرتبہ ایک عربی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت پانے کی غرض سے آپ سے کوئی دلیل طلب کی تو آپ نے اس کی موجودگی میں کھجور کے درخت کو حکم دیا اور وہ درخت بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا اور پھر آپ کے حکم سے اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ پیارے دوستو، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ کی مسجد یعنی مسجد نبی کے چھت کھجور کے خشک درختوں پر کھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب فرماتے تو ان میں سے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا لیا کرتے تھے جو سب کا جانا پہچانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب لکڑی کا ممبر تیار کیا گیا اور آپ اس پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ دینا شروع کیا، حاضرین مجلس
ने उस खजूर के तने में से ऊंट की आवाज के मुसाबे में आवाज सुनी, हत्ता कि पूरी मस्जिद उसके रोने और फरियाद करने से लरज उठी। उसकी इन कंसारी और आहो वाबाक से लोग भी रोने लगे। इस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते एकदम से तने के ऊपर रखा तो वह खामोश हो गया, और अगर आप उसे तसल्ली न देते तो वह क़यामत तक इसी कैफियत में रहता। एक रिवायत में है कि आपने उसे बुलाया तो वह जमीन चीरता हुआ आपके सामने हाजिर हो गया। आपने उसे गले लगाया और फिर हुक्म दिया कि वापिस चले जाओ, और वह वापिस चला गया। एक और रिवायत में है कि आपने उसे पूछा कि क्या तुम यह चाहते हो कि तुम्हें वापिस उन दरख्तों में से कर दिया जाए जो तेरे साथ ही बाग में फल देते हैं। तेरी शाखें, झड़े, पत्ते सभी दोबारा उग जाएंगे। तेरे साथ भी दूसरे दरख्तों की तरह खजूरों के गुच्छे लगेंगे। और अगर इसके बजाय तुम यह चाहते हो कि मैं तुम्हें जन्नत में गाड़ दूं, तो उस सूखे तने ने अर्ज किया कि आपकी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे जन्नती दरख्त बना दें। उसने आपकी अवधि कदम बोसी को तरजीह दी और दारे बाका को पसंद किया। रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में हुक्म दिया कि इसे मेरे मिंबर के नीचे दफन कर दिया जाए ताकि वह मेरे मिंबर से मुतासिर रहे। जब मस्जिद नबी की तामीर न हुई तो उस दरख्त को हजरत उबई रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने यहाँ ले गए। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजा यह भी है कि एक मर्तबा लोग पानी की तलाश में इधर उधर फिर रहे थे और थक कर नाकाम वापिस लौटे। तब आपने उनसे बचा हुआ पानी तलब फरमाया और उसे एक बर्तन में डाल दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने सामने रखकर उसमें अपने दोनों मुबारक हाथ डाल दिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के दरमियान से पानी के चश्मे बहने लगे। लोगों ने एक एक करके इस पानी से वजू किया और 1205 आदमियों ने इसी तरह वजू किया। अगर 1,00,000 भी होते तो फिर भी वह पानी खत्म न होता। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते इक़दस की बरकत थी। गज़वे ताबूत में कुछ लोग एक चश्मे की तरफ गए, देखा तो उसमें थोड़ा सा पानी चमक रहा था जो उस चश्मे का 10वां हिस्सा भी न था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे अपना चेहरा मुबारक धोया और हाथ भी धोए। हुक्म दिया कि इस्तेमाल शुदा पानी दोबारा चश्मे के अंदर डाल दिया जाए। जब ऐसा किया गया तो उस चश्मे से ऐसे पानी बह निकला जिससे पूरा लश्कर सैराब हो गया। आपकी बरकत से सबकी प्यास बुझ गई। प्यारे दोस्तों, कुछ लोग हुदैबिया में कुएं पर गए। उस वक्त उसका पानी 14 हाथ था। लोगों ने उसका एक कतरा भी न छोड़ा। थोड़ा बहुत जिस कदर भी था सब खत्म कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके किनारे पर बैठ गए, खुद भी दुआ फरमाई और पास मौजूद लोगों से भी दुआ करवाई। दुआ के साथ ही वह कुआं एक दरिया की तरह या एक मुसलधार बादल की तरह जोश मारने लगा। सब लोग सैर हो गए, हत्ता कि उन्होंने वहां डेरे डाल दिए। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल का एक आदमी जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौरे नबुवत में था, वह आदमी हर एक बुराई शौक से किया करता था। शराब पीता, बदकारी करता, हत्ता कि बनी इसराइल के लोगों ने उसके लिए मौत की दुआएं की थी और वह अपनी ज़िंदगी जीकर जब मरा तो बनी इसराइल के लोगों ने उसकी लाश को एक बदबूदार जगह पर फेंक दिया। उसी वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उस बंदे के कफन दफन का मुआमला किया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके कफन दफन का इंतजाम किया। जब इस काम से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फारिग हुए तो अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज की कि वह तो एक शराबी, जानी और बदकार शख्स था। बनी इसराइल की कौम उसके गुनाहों की वजह से बहुत ज़्यादा तंग थी। उसने ऐसा क्या अमल किया था कि हकीकत ताला ने खुद मुझे उसके कफन दफन का हुक्म सादर फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मूसा तू नहीं जानता, एक मर्तबा शराब पीकर एक बदबूदार जगह से गुजरा तो एक सहीफे पर लिखा था, यानी और आग पर लिखा था कि जो भी आखिरी नबी
صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس نے میرے محبوب پر درود شریف پڑھا تھا، پھر مجھے یہ کیسے گوارا تھا کہ وہ جہنم میں جائے۔ لہٰذا دوستو، حضرت موسیٰ کے زمانے کا وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر جہنم سے خلاصے پا گیا۔ پیارے دوستو، درود شریف پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتیں برستی ہے۔ اللہ کے فرشتے درود شریف بھیجنے والے پر سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود درود شریف کا جواب عنایت فرماتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں، دل صاف، درجات بلند اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور نام اعمال میں احد پہاڑ کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کو خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، عرش کا سایہ، حوض کوثر کا جام اور جہنم سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کے دنیا و آخرت کے تمام کام پورے ہو جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ درود شریف کے اور بھی بے شمار فائدے ہیں، یعنی کہ مال و دولت میں برکت، مصیبتوں غربت سے نجات، نیکی کی محبت اور دشمنوں پر فتح نصرت نصیب ہو جاتی ہے۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کے نسلوں کو بھی نفع حاصل ہوتا ہے، اسے قیامت کی دشوائیوں سے جلد نجات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ قرب نصیب ہوتا ہے۔ الغرض درود شریف کثرت سے پڑھنے والے کی تمام حاجت اللہ اپنے ذمے پر لے لیتا ہے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضور نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو حمد و تسبیح اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا درس دے رہے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور فرمایا، اے جبریل، میرے محبوب کے پاس جاؤ اور انہیں یہ خوشخبری سنا دو۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر عرض کی کہ رب تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے محبوب، آپ کا ہر امتی اگر دن میں 13 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے گا تو میں ان پر اور ان کی اولادوں پر نیکیوں کی بارش کر دوں گا، اور ان کو ہر ایک شیطانی وار سے محفوظ کر دوں گا، اور ان کے لیے فرشتے دعا کرتے رہیں گے، اور پھر وہ دنیا عافیہ کے سر سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔